بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تمام حاضرین و ناظرین کے سوالات کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوق تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے اور کلم کے بارے جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کا عرش پانی پہ تھا، پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم نے قیامت تک تمام واقعات رونما ہونے والے لوح محفوظ میں لکھ دیے، پھر زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا گیا۔ روایت میں ہے اس تمام نظام کی ترتیب درج ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا فرمایا۔ زمین بننے کے بعد مسلسل لرزش میں تھی، کانپ رہی تھی، تو اللہ پاک نے زمین میں پہاڑ پیدا فرمائے تاکہ زمین ساکن ہو جائے۔ پہاڑ اللہ پاک نے اتوار کے دن پیدا فرمائے اور پیر کے دن زمین میں درخت پیدا فرمائے، ان پہ طرح طرح کے پھل اگائے۔ منگل کے دن زمین میں ہونے والی بیماریوں اور جراثیم جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن میں اللہ پاک نے زمین پہ جانور پیدا فرما دیے، اور جمعہ کے دن آخری وقت میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر قسم کے اناج، پھل اور جانور پیدا فرما دیے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جن موجود تھے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، فرشتوں کو نور اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا گیا۔ شیطان بھی آگ سے ہی پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن ان کی شرارتوں اور فسادات کی وجہ سے اللہ پاک نے ان جنوں کو کمزور کرنے کے لیے اپنی مخلوق انسان کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات تھے، لیکن جنوں کی خون ریزیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے جنوں کو سمندروں کے جزیروں تک محدود کر دیا۔ اللہ پاک نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ حکم سن کر فرشتے تجسس میں پڑ گئے اور عرض کی، یا اللہ پاک، یہ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، قتل و غارت کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے آؤ، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے انسان ہر رنگ و نسل اور ہر طبیعت کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ سے، میں اس سے بہتر پیدائش کے مالک ہوں۔ اس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے شیطان کو مردود کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ نیکی کرے، بدی کرے، قتل و غارت کرے یا انصاف سے معاشرے کو چلائے۔ اگر اللہ اور اللہ پاک کے بھیجے ہوئے نبی کے احکامات پر اپنی زندگی گزارے گا تو وہ دوبارہ جنت حاصل کر سکے گا اور کسی قسم کا خوف و ڈر نہیں ہوگا۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔